یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا ناراض یا خدا یا رب تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تیرے حبیب اگر مسکراتے آ جائیں تو بالیقین اٹھے قبر جگ بگا یا رب تو بالیقین اٹھے قبر جگ بگا یا رب او مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا دے دل میں عشق محمد میرے رجا یا رب تو لینا حشر میں عطار کے عمل مولا تو لینا حشر میں عطار کے عمل تو اس کو بخشنا یا رب بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب او مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ذکر الہی کی کثرت کرو اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر خیر کروں گا
جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عالم انساب کے ماہر ہیں، علم تعبیر کے عالم ہیں، اور آپ صاحب الرائے یعنی اپنی خاص رائے رکھنے والے ہیں، اور امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہیں۔ اور یہ شخصیت کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا نام عبداللہ، آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ عثمان، اور آپ قریشی تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 7 ماہ تک مسند خلافت پر فائز رہے، اور آپ نے 22 جمادی الاخری 13 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کے 2 فرامین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو ہمارے لیے سیکھنے کا بہت سارا سامان ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، اے مسلمانوں، اللہ سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں کھلی فضا میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ بڑے ہی عبرت والے خطبے میں ارشاد فرمایا، کہاں ہیں روشن و خوبصورت چہروں والے جنہیں اپنی جوانیوں پہ ناز تھا، اور کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور اپنی حفاظت کے لیے دیواریں تعمیر کروائیں، کہاں ہیں وہ فاتحین فتح کرنے والے، جنگوں میں کامیابی جن کے قدم چومتی تھی، زمانے نے ان کا نام و نشان تک مٹا ڈالا، اب وہ قبر کے اندھیروں میں پڑے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو، نجات حاصل کرو نجات حاصل کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی ایک رسی یا ایک بکری کا بچہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک رسی یا ایک بکری کا بچہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب اس کے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ آپ بہت زیادہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے شورۂ آفاق رسالے خاموش شہزادہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے، اور آپ اس قدر زبان کی احتیاط کرتے تھے تو آپ کو اس کا صلہ کیا ملا؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھ کر کسی نے عرض کی کہ آپ اپنی زبان کے بارے میں ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نے مجھے تباہی کی جگہوں پر پہنچا دیا، فماذا فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میں نے اس زبان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں، للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، واقعی غلط چلنے والی زبان انسان کو بہت پریشان کرتی ہے۔ انسان اسی زبان سے گالیاں نکال کر، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، چغلیاں کھا کر اپنی آخرت داؤ پر لگا دیتا ہے۔ زبان اگر ٹیڑھی چلتی ہے تو بعض اوقات فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق کہہ دے تو کئی صورتوں میں طلاق مغلظہ یعنی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اسی زبان سے اگر کسی کو برا بھلا کہا جائے اور اس کو طیش آ جائے اور غصہ آ جائے تو بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یوم کفل مدینہ ہے،
زبان کا قفل مدینہ لگائیے، اپنے آپ کو فضول باتوں سے بچانے ہی میں کیونکہ عافیت ہے، اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچائیے، بری باتوں سے بچائیے۔ خاموشی کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ گفتگو لکھ کر یا اشارے سے کر لینا یہ بے حد مفید ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بری باتوں سے بچانے اور بچنے کی تلقین تو کی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول باتوں سے بھی بچانے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے، امیر اہل سنت کے مدنی دیے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتا ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فضول باتوں بری باتوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی انعامات کے عامل بن جائیے، ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی کے اندر بھی ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہ کر خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ، کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نہ سو شیطان نے، کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نہ سو شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا، گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ، گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، گناہوں نے
طفیل سید عرب و عجم مولا کرم ہو از طفیل سید عرب و عجم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا دتے فرما کرم مولا گناہوں کی خدایا دتے فرما کرم مولا گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا بنے گا ہائے میرا کیا کرم فرما کرم مولا گناہوں کی نحوست الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین۔ یا اے مالک و مولا، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، اے پروردگار ہم سب کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ اے مالک و مولا ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہم سب کے رزق حلال برکتیں پیدا فرما، اے مولا بے روزگاروں کو حلال آسان روزگار عطا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں